یہ باتیں لکھی ہیں کلام مقدس میں اور ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان سے ہم خوب آشنا ہیں، لیکن کیا ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ابھی تک ہم نیند سے نہیں جاگے۔ آج جس دنیا میں، جس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ ہر ایک چیز پر جو ہے پابندیاں لگ چکی ہیں اور کہتے سب حالات چینج ہو گئے ہیں، لیکن اس دور میں آپ کو مجھے کیسا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس آیت کو دوبارہ پھر پڑھیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے؟ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ آپ سے، مجھ سے۔ ہمیں چال چلن میں کیسا کچھ ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ابراہیم اس دور میں خدا کے آگے ڈٹ گیا اور خدا کے آگے وہ جھک گیا اور خدا ان سے سوال کرتا ہے، خدا ان سے کہتا ہے کہ خدا ان تو 50 کی خاطر ان تمام لوگوں کو برباد کر دے گا، خدا نے کہا نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے خدا اگر 5 کم نکلے، خدا نے کہا میں پھر بھی نہیں کروں گا برباد۔ اس نے کہا پھر اگر کہتے 40 ہوں، خدا نے کہا پھر بھی نہیں برباد کروں گا۔ پھر وہ 30 پر آ جاتا ہے، وہ کم کم ہوتے 10 تک آ جاتا ہے، لیکن 10 بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم کا جذبہ، ابراہیم کیسے خدا سے لڑ رہا ہے۔ کیا اس دور میں جو ہمیں کلام مقدس میں پہلے سے سارا کچھ بتا دیا گیا، کیا ہم کبھی خدا کے آگے جھکے؟ کیا ہم نے کبھی لوگوں کی فکر کی؟ ہم نے اپنے ارد گرد والوں کی فکر کی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو آگ میں جا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بچا لیں، اس آگ سے ہم کھینچ کر انہیں خداوند کی طرف لے کر آئیں، تاکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور آپ کو اور مجھے اس دنیا میں خداوند نے اپنے کلام کے ساتھ جو رکھا ہے، اپنے کلام کی سمجھ بوجھ دی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس دور میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو بچائیں، ہم لوگوں کے بچانے کا وسیلہ بن جائیں، اور ہم لوگوں کو اس آنے والی عدالت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہم دیکھیں گے اس میں کلام مقدس میں مکاشفہ، اس میں آخری عدالت کا ذکر ہے۔ میرے ساتھ نکال لیجیے مکاشفہ، اس کا 21واں باب۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اب یہ جو تمام آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں مٹنے والی ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ جو ہیں، ہم جو مٹنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، ان کی طرف ہم دھیان لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مکان سب سے اونچا ہو، سب سے خوبصورت ہو، ہمارے گھر کے اندر ہر ایک دنیا کی نایاب چیزیں ہوں، اور تمام ان چیزوں کی طرف جو کہ پیرشیبل ہیں، مٹنے والی ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ اینٹ پر اینٹ باقی نہ رہے گی۔ تو پھر کیا ہم کہاں پہ خزانہ جمع کر رہے ہیں؟ کہاں پہ مال جمع کر رہے ہیں؟ ہمیں مال جہاں جمع کرنا چاہیے، خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اپنا مال وہاں پہ جمع کر جہاں نہ کیڑا کاٹتا ہے، نہ اسے زنگ لگتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ آسمان پر ہے، اور یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ ہمارے باپ کے یسوع نے جو اگر وعدہ کیا ہے تو ہمیں وہ ابدی مکان کی طرف جانے کے لیے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ زندگی ہماری بڑی لیمیٹڈ ہے۔ اگر آج ہم
जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ देखें हम इर्द गिर्द रोज़ाना कोई ना कोई मर रहा है। बड़े बड़े जो लीडर्स थे, बड़े बड़े हुक्मरान जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, मर रहे हैं। कोरोना जैसी वबा ने उनको घेरा हुआ है, और दुखों ने, तकलीफ़ों ने, बीमारियों ने घेरा हुआ है। और ये तमाम तरह हालात जो है ना, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं और अभी ये आगाज़ है। मेरे अज़ीज़ों, ये आगाज़ है। आज जब मैं आपसे खुदा का कलाम कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको, मुझे इस बात की ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि ज़मीन पर अपने लिए माल ना जमा करें। जहाँ मेरे करीबी अजीज़ हैं जो एक दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे और सब कुछ कर रहे, और अगले दिन वो उनकी डेथ हो गई। और मेरे करीब, मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर एक दुकानदार हैं, उनको मैं सुबह देखा तो ठीक थे। जब मैं शाम को वापसी आया तो वो देखा तो तंबू वगैरह लगे थे। मैंने कहा शायद यहाँ पर किसी की शादी या कोई और तकरीब है, तो पता लगा कि उस शख्स की डेथ हो गई। अच्छे भले लोग जिनके बारे में हम कुछ समझ नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, और वो मर रहे हैं। तो क्या आप और मैं रहेंगे? हमारी ज़िंदगियां भी मिटने वाली हैं। मैं अज़ीज़ों आपको बताना चाहता हूँ कि जबकि हम सब कुछ जानते हैं तो हमें ज़रूर है कि वो लोग जो मौत की तरफ जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं, हमें उस उनको रास्ता उनका फेरना है, उनको खुदा उनके कलाम के बारे में बताना है ताकि वो तौबा करें और यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और जो अभी हमने देखा है, ये पतरस ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हारे पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें पाक चाल चलन में? हमारे करैक्टर को देखकर, हमारे बातों को देखकर, हमारे कलाम के वसीला से लोगों की ज़िंदगियां बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदल रही तो अपने आप को अलर्ट करें, अपने आप को हाईलाइट करें और लोगों पे असरअंदाज हों और उनको बताएं, जाकर जहाँ भी आप बैठते हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने महल्ले में हैं, अपने घर में हैं, लोगों को बताएं कि हम खात्मे की तरफ जा रहे हैं। इस दुनिया का खात्मा जल्द होने को है और हमें जो एक अपना बेहतर और बेहतरीन चाल चलन लोगों के सामने पेश करना है ताकि लोग सच्ची तौबा करके हमारे खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।